الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ ساتھیو، آج ہم بات کریں گے کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی ذات ہم سے راضی کیسے ہوگی، کہ اللہ کی ذات ہم سے کیسے راضی ہوگی کہ مرنے سے پہلے ہم اللہ جل جلالہ عما نوالہ کو راضی کرنے والی زندگی کیسے گزاریں۔ تو اللہ راضی ہوگا کہ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے احکامات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر جب ہم پورا کریں گے تو اللہ جل جلالہ عما نوالہ ہم سے راضی ہوگا۔ میرے ساتھیوں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ جس کا مفہوم ہے کہ ایک اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، کوئی بندگی کے لائق نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے دنیا اور آخرت کے اندر کامیابیوں کے خزانے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی کامیابیاں رکھی ہیں، قبر میں بھی کامیابیاں رکھی ہیں، آخرت میں بھی کامیابیاں رکھی ہیں۔ ہم کیسے اپنے اس 5-6 فٹ کے جسم کو اللہ کے احکامات پر چلنے والا بنائیں؟ ہم کیسے اس 5-6 فٹ کے جسم کو اللہ کے سامنے جھکنے والا بنائیں؟ ہم اللہ کی بندگی کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کے ہونے کو بار بار بولیں کہ کامیابیاں کون دیتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات کامیابیاں دیتا ہے۔ بیماریوں کے بعد صحت کون دیتا ہے؟ ایک اللہ کی ذات بیماریوں کے بعد صحت دیتا ہے۔ غموں کا آ جانا، غموں کا چھن جانا، بادشاہت کا مل جانا، بادشاہت کا چھن جانا، یہ انسان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ایک اللہ جل جلالہ عما نوالہ کے اختیار میں ہے۔ حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ بولنا کہ آسمانوں کو اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے بنایا، اللہ کے سوا بنانے والا کوئی نہیں۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ 1 سال کے نفلی عبادت کا ثواب دیتا ہے۔ یہ اتنے بڑے بول ہیں، یہ توحید کے بول ہیں کہ زمینوں کو کس نے بنایا؟ ایک اللہ کی ذات نے بنایا، اللہ کے سوا بنانے والا کوئی نہیں۔ کہ میرے کرنے سے میرے سوچنے سے، میرے دیکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کرنے والی ذات ایک اللہ کی ذات ہے۔ کہ کامیابی کا مل جانا، کامیابی کا چھن جانا، بادشاہت کا مل جانا، بادشاہت کا چھن جانا، یہ صرف ایک اللہ کے اختیار میں ہے اور کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہم اللہ کی پاکی کو، اللہ کی بندگی کو جتنا بولیں گے، ہمارا جسم اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پاک فرمائے گا۔ فرمایا وہ چلتے پھرتے بھی مردہ ہیں جن کے دل مردہ ہیں، وہ مر کے بھی زندہ ہیں جن کے دل زندہ ہیں۔ کہ ہم اپنی زبانوں کے اوپر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کا ذکر جاری فرمائیں، اور جو ذکر کریں گے، جو اللہ کی پاکی کو بیان کریں گے، اللہ کی بندگی کو بیان کریں گے، اللہ سے ہونے کو بیان کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے جسم کو پاک فرمائے گا۔ اور جب یہ جسم پاک ہو جائے گا، پھر اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی تجلیات اس کے اوپر اتریں گی۔ پھر یہ جو دعا مانگے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک دفعہ بیان میں حاجی عبدالوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ اللہ کی ذات ان کی قبر کو تا حد نگاہ وسعت عطا فرمائے، ان کی قبر کو اپنے نور سے منور فرمائے۔ تو ایک دفعہ بیان فرما رہے تھے، کہنے لگے کہ میں روزانہ اعمال کا دیا کرتا ہوں۔ حاجی صاحب نے فرمایا، اور میں نے یہ خود سنا ان سے، فرمایا کہ میں روزانہ اعمال کا دیا کرتا ہوں۔ اور کن کو کرتا ہوں؟ شاہ شمس تبریز، شاہ رکن عالم بہاؤالدین ذکریہ رحمۃ اللہ علیہ کو میں روزانہ اعمال کا ہدیہ کرتا ہوں۔ اور فرمایا کہ جو اولیاء اللہ کو اعمال کا ہدیہ کرے گا، جو اولیاء اللہ کو ہر دن یا رات میں اعمال کا ہدیہ کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ان اولیاء اللہ کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صفات رکھی ہوئی تھی، ان صفات سے اس کو نوازے گا جو اولیاء اللہ کو روزانہ ہدیہ کرے گا۔ اب کتنا آسان اور کتنا چھوٹا عمل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اولیاء اللہ جن سے اللہ راضی ہو گیا، ان کی صفات سے ہمیں جب نوازے گا، میرے ساتھیوں ہم کہاں سے کہاں چلے جائیں گے، ہمارا مرنا آسان ہو جائے گا۔ آج ہم نے اپنا مرنا بہت زیادہ مشکل کر لیا ہے، بہت زیادہ مشکل کر لیا ہے۔
میرے ساتھیوں موت کا کوئی پتہ نہیں کہ موت کس وقت آ جائے، موت کس وقت آ جائے، ہیں جی۔ اور تیاری ایک لمحے کی نہیں، تیاری ایک لمحے کی نہیں، کہ موت کا آ جانا میرے بھائیوں اس سے کوئی نہیں بچے گا۔ کب آئے گی کسی کو کوئی پتہ نہیں، موت کس کو کس وقت آ جائے۔ اور میرے ساتھیوں جب روح نکلے گی جسم کے ہر جوڑ سے جھٹکا دے کے نکلے گی، ہر جوڑ سے جھٹکا دے کے نکلے گی۔ پھر قبر کی منزلیں ہیں، پھر آگے پلسرات کی منزلیں ہیں، پھر محشر کا میدان ہے۔ میرے ساتھیوں بڑے معاملات ہیں آگے، بڑا لمبا سفر ہے میرا اور آپ کا، بڑا لمبا سفر ہے۔ ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے ہیں جی اپنے آپ کو قبول فرمائیں۔ کیا قبول فرمائیں؟ کہ اللہ سے بار بار اس بات کی دعا مانگے کہ اے اللہ جس کام اور مقصد کے لیے تو نے مجھے اس دنیا میں بھیجا، تو نے مجھے اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا، اے اللہ اس کام اور مقصد کے لیے تو مجھے قبول فرما۔ اللہ سے بار بار دعا مانگے کہ اللہ جس کام اور مقصد کے لیے تو نے مجھے پیدا فرمایا، نہ وہ میں نے کام پورا کیا نہ میں نے وہ مقصد پورا کیا، اے اللہ یہ میرا دنیا کے اندر سب سے بڑا جرم عظیم ہے، میرے اس جرم عظیم کو تو معاف فرما۔ ہماری جب دعائیں قبول ہوں گی میرے ساتھیوں ہماری زندگیوں سے بیماریاں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں سے الجھنیں ختم ہو جائیں گی، ہماری زندگیوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی، ہمارے جو چہرے ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں جی وہ کھل اٹھیں گے، ہماری بیماریوں کو اللہ صحتوں میں تبدیل کرے گا، ہماری خوشیوں کو اللہ ہماری غموں کو اللہ خوشیوں میں کامیابیوں میں تبدیل کرے گا جب اللہ کے حضور دعا مانگیں گے۔ میرے ساتھیوں دنیا فانی ہے، دنیا مکڑی کا جالا ہے، یہ دھوکے کا گھر ہے جس کے اوپر محنت کر رہے ہیں۔ ہم آخرت کے اوپر محنت کریں کہ جہاں ہم نے ہمیشہ رہنا جا کے۔ تو عائشہ فرمانے لگے کہ اعمال کا عطیہ میں ہر رات اولیاء اللہ کو کرتا ہوں، تو اعمال کا عطیہ کرنا اتنا آسان ہے کہ ہر ساتھی جو سے اعمال کا عطیہ کر سکتا ہے کہ 100 بار درود پاک پڑھے، درود ابراہیمی پڑھے۔ اگر وہ درود لمبا نہیں پڑھنا تو چھوٹا درود پڑھ لے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹا درود پڑھ لے، ہیں جی۔ پھر تیسرا کلمہ پڑھے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ ساری اللہ کی بڑائی ہے، اس کے اندر ساری اللہ کی بڑائی ہے۔ ہم اپنی زبانوں پہ اللہ کا ذکر جاری کریں۔ جب ہم اپنی زبانوں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جاری کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے قلوب کو گناہوں سے پاک کر دے گا، ہمیں اپنے قریب کرے گا۔ پھر استغفر اللہ ربی من کل ذنبی واتوب الیہ، ہیں جی اس کو 100 بار پڑھا جائے، اس کو 100 بار پڑھا جائے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے پڑھا جائے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کے پڑھا جائے، ہیں جی۔ پھر اولیاء اللہ کو، بزرگان دین کو ان اعمال کا ہدیہ کر دیا جائے۔ پھر دیکھیں کہ ہماری زندگیاں کیسے بدلتی ہیں، ہیں جی۔ اس عمل کو آپ بھی شروع کریں، اس عمل کو میں بھی شروع کروں۔ پھر دیکھیں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے عزتیں عطا فرماتا ہے، کیسے راحتیں عطا فرماتا ہے، کیسے سکون عطا فرماتا ہے۔ تو کوشش فرمائیں گے نا انشاءاللہ۔